الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى في مقام آخر: والله خلقكم وما تعملون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ معتزلہ اور قدریہ یہ دونوں ایک ہی فرقے کے نام ہیں، اور معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہتے ہیں اور قدریہ کو قدریہ کیوں کہتے ہیں، یہ بھی بات بتلائی گئی تھی. اب رہا ان کے عقائد کیا ہے. قدریہ کے حوالے سے تو بتلایا گیا تھا کہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں، تقدیر کو نہ ماننے والوں کو قدریہ کہتے ہیں. اب رہا اس فرقے کے اور دیگر عقائد یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایک جو ہے نا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کبیرہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے. اس سے پہلے میں نے شروع میں ایک فرقے کا ذکر کیا تھا جس کو خوارج کہتے ہیں. شروع میں نے جب یہ سلسلہ گمراہ فرقوں کا شروع کیا تھا، پہلے جس فرقے کا میں نے تذکرہ کیا تھا خوارج، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ جب کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. توبہ کر لے تو پھر ایمان میں لوٹ کر آ جاتا ہے. اس فرقے کا یہ تھا. اور اہل سنت والجماعت کے پاس جو ہے بندہ اگر گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ مومن باقی رہتا ہے، وہ ایمان سے نہیں نکلتا، بلکہ کامل مومن نہیں کہلاتا. ایمان کی نفی نہیں ہوگی، مومن باقی رہتا ہے لیکن کامل مومن باقی نہیں رہتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ جو معتزلہ فرقے کا جو اہم ترین جو عقیدہ، بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ایمان سے تو نکل جاتا ہے لیکن وہ کافر بھی نہیں ہوتا. ایمان سے تو نکل جاتا ہے لیکن وہ کافر بھی نہیں ہوتا، یعنی نہ مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے. وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک مرتبہ ہے، منزلۃ بین المنزلتین، یہ ان کی اصطلاح ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک مقام ہے، اس مقام میں بندہ رہتا ہے. توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ کر آتا ہے ایمان میں، توبہ نہیں کرا ویسے ہی مر گیا تو کافر کی طرح وہ ہمیشہ جہنمی رہے گا. کافر کی طرح وہ ہمیشہ جو ہے نا جہنمی رہے گا. یہ ان کا ہے. تو یہ لوگ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے خوارج جو فرقہ ہے وہ تو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں انسان. اور یہ لوگ کہتے ہیں نہ مومن رہتا نہ کافر رہتا، دونوں کے بیچ میں ایک مرتبہ ہے، وہ مرتبے میں وہ رہتا ہے، ایک مرتبے میں وہ رہتا ہے. تو لہذا توبہ کر لیتا ہے تو واپس آتا ہے، نہ کر لیتا تو پھر ہمیشہ کا وہ جہنمی رہے گا کافروں کی طرح. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بندہ اگر گناہ کبیرہ کرے، کوئی بڑا گناہ کرے جو کفر اور شرک نہ ہو، کفر اور شرک نہ ہو بلکہ گناہ ہو، جیسے چوری کرے، شراب پیے، زنا کرے، اور اس کو حلال سمجھ کے نہ کرے بلکہ حرام سمجھ کر کرے، مگر نفس کے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرے، اس کو حرام سمجھے، برا سمجھے، حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا. گناہ کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا. اس کا تذکرہ بھی میں نے عقائد میں پہلے کیا ہے. تو لہذا نہیں، گناہ کو گناہ سمجھ کر ہی کر رہا ہے، چوری کو برا سمجھ کر ہی کر رہا ہے، زنا کو برا سمجھ کر، حرام سمجھ کر ہی کر رہا ہے، لیکن کیا ہے معلوم، نفس و شیطان کے غلبے میں آ کر، بہکاوے میں آ کر کر رہا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے پاس گناہ کبیرہ کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا جو شرک اور کفر کے درجے کا گناہ نہ ہو، وہ گناہ کرنے والا مومن باقی رہتا ہے، مسلمان باقی رہتا ہے، کامل مومن کامل مسلمان باقی نہیں رہتا. اگر وہ اسی حالت میں مر جائے، اگر وہ اسی حالت میں بغیر توبہ کرے کہ
جو ہے نا اگر مر جائے تو پھر جو ہے نا وہ اس کی 3 حالتیں ہوں گی. یا تو اللہ کے فضل سے بغیر جو ہے نا سیدھا جنت میں چلا جائے گا, اللہ اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے بغیر جہنم میں داخل کیے اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دے گا, یہ اللہ کے فضل پر ہے. یا جہنم میں تو جائے گا لیکن سرکار کی شفاعت سے پوری سزا پائے بغیر کیا کرے گا, جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے گا. یا تیسری صورت کیا ہے, پوری سزا پانے کے بعد تو کیا کرے گا, جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے گا, لیکن انجام اور آخر کام اس کا اینڈ جو ہے وہ جنت کی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے, اہل سنت والجماعت کے پاس ہے. بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے, اور وہ گناہ کبیرہ کیسا ہو, کفر اور شرک کے درجے کا نہ ہو, تو پھر اس کے ساتھ یہ 3 صورتیں پیش آتی ہیں. لیکن یہ دونوں فرقے جو ہے معتزلہ اور خارجی, یہ جو فرقے ہیں ان کے پاس گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرنے کے بعد بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ کافروں جیسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا, وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا, ہمیشہ کا جہنمی ہوگا. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں معتزلہ کہ بندہ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا, دونوں جو ہے نا ایمان اور کفر کے درمیان ایک مرتبہ ہے, وہ مرتبہ جو ہے اس مرتبے میں وہ رہتا ہے بول کہتے ہیں. یہ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتلایا ہے کہ یہ معتزلہ فرقے کی بنیاد زیادہ تر عقل پر ہے, نقل پر نہیں ہے. سابق میں نے ان کے تعارف میں بتلایا تھا. قرآن و حدیث پر ان کی بنیاد نہیں ہے, عقل پر ان کی بنیاد ہے. قرآن و حدیث میں 2 ہی چیزیں بتائے گئے ہیں. مجھے خطبے کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ فرماتا ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, تمہارے پاس تم میں سے بعض کافر ہیں, تم میں سے بعض مومن ہیں. تو 2 ہی درجے ہیں, ایک ایمان کا درجہ اور ایک کفر کا درجہ ہے, بیچ میں کوئی درجہ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ایمان سے تو نکل جاتا ہے, کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا, دونوں کے درمیان ایک درجہ ہے, وہ درجے میں رہتا ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط. تو پہلا ان کا جو عقیدہ ہے یہ ہے بنیادی عقیدہ. معتزلہ یا قدریہ 2 ایک ہی فرقے کے نام ہیں. تو ان کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے, کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا, توبہ کر لے. تو اہل سنت کے پاس بھی, خارجیوں کے پاس بھی, معتزلیوں کے پاس بھی توبہ کرنے سے وہ لوٹ کر آ جاتا ہے ایمان کی طرف. توبہ نہ کرنے سے معتزلی اور خارجی کے پاس ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا ہے, اور ہمارے پاس اہل سنت جماعت کے پاس ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہوتا. وہ 3 صورتیں ہوتے ہیں, فضل الہی, شفاعت مصطفیٰ یا گناہوں کی سزا کی تکمیل. یہ تینوں صورتوں کے بعد کیا ہو جاتا ہے, وہ جنت میں یقینی طور پر آ جاتا ہے, بشرطے کہ وہ مومن مرا ہو, اس دنیا سے مومن گیا ہو. یہ بات. کامل مومن نہیں رہتا اہل سنت کے پاس, گناہ کی وجہ سے کامل مومن نہیں رہتا, مگر مومن برابر وہ رہتا ہے. ان کے پاس مومن ہی نہیں رہتا. یہ پہلی بات. اور دوسرا جو ہے ان کے پاس یہ فرقہ, یہ اس فرقے کا جو ہے نا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبر کو نہیں مانتے, اعمال کے تولے جانے کو نہیں مانتے. قبر کو نہیں مانتے یعنی قبر کی زندگی کو بھی نہیں مانتے, اور اعمال کے تولے جانے کو بھی نہیں مانتے. جبکہ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ ان کی دنیاوی زندگی کے بعد ایک برزخ کی یعنی قبر کی زندگی ہے قیامت کے دن تک. تو زندگی کے بعد سے قیامت کے دن تک کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. قرآن میں قبر کی زندگی کا جو ہے نا ثبوت ہے, لیکن یہ لوگ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے. اور دوسرا, قیامت میں اعمال کا تولا جانا بھی برحق ہے, اعمال تولے جائیں گے بندوں کے, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, کل قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا کیا معلوم ہے, برحق ہے. جن کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب لوگ ہوں گے, نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جو ہے نا کامیاب ہوں گے. جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا, برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. تو اعمال کا تولا جانا بھی قرآن سے ثابت ہے, جبکہ یہ لوگ نہ قبر کو مانتے نہ اعمال کے تولے جانے کو مانتے ہیں. یہ جو کہ قرآن سے. اہل سنت کے پاس قبر کی زندگی بھی ہے, قبر کے سوالات بھی ہے, اور جو ہے نا اعمال کا تولا جانا بھی برحق ہے. اس کی تفصیلات میں پیچھے آ چکی ہے. دوسری بات, اور یہ لوگ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی, بڑے گناہ گاروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد اگر مر گیا, معتزلہ کے پاس تو جو ہے وہ کافر مرا, مومن نہیں مرا, تو مومن نہیں مرا تو سرکار کی شفاعت بھی اس کو نہیں ہوگی. لیکن ہمارے پاس اہل سنت جماعت کے پاس ہے وہ مومن مرتا ہے, کامل مومن نہیں مرتا. تو لہذا بڑے بڑے گناہ گاروں کی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے ریکمنڈیشن اور شفاعت بھی, سفارش بھی کریں گے.
جیسے کہ حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ تو اہل سنت کے بعد سرکار کی شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کی سرکار شفاعت کریں گے، لیکن معتزلہ اور خوارج کے پاس جو ہے نا یہ شفاعت کا کوئی درجہ، سرکار کی شفاعت کوئی حق معنی نہیں رکھتی۔ اور اسی طرح یہ معتزلہ کے پاس جو ہے نا کا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ لوگ اگر جو ہے کچھ پڑھیں یا دعائیں مغفرت کریں فلاں فلاں، تو جو ہے نا یہ مردہ لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ زندہ لوگوں کا کوئی عمل مردہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ یعنی آپ کیا کریں، قرآن پڑھ کر بخشے یا دعا استغفار کریں یا کچھ بھی کریں، یہ زندہ لوگوں کا عمل مردہ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ لوگوں کا عمل جو ہے نا مردہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر وہ ایصال ثواب کی نیت سے قرآن پڑھ کر بخشے جو ہے نا اور دعائیں استغفار کرے اور جو ہے نا یا کیا کریں دعائیں مغفرت کرے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ طبرانی کی روایت ہے کہ جو ہے نا طبرانی کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے نا اپنے نیک بندے کے جو ہے نا مراتب جو ہے اچانک بلند ہو جاتے ہیں، تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں، میرا مرتبہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی، اس لیے تیرا عمل کیا ہے، تیرا مرتبہ بڑھ گیا۔ اور احادیث میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ میری امت کے لوگ گناہگار خبروں میں داخل ہوں گے اور جو ہے نا گناہوں سے پاک خبروں سے نکلیں گے، اس لیے کہ جو ہے نا یہ اثر ہوگا ان کی دعا، ان کے جو ہے نا رشتہ داروں وغیرہ کے دعائیں مغفرت کا۔ تو لہذا احادیث میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ جس بندے کی نماز جنازہ میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، ان جتنے زیادہ لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی مغفرت کے امکانات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال 20 احادیث ہے قرآن پڑھنے سے۔ چنانچہ من دخل علی المقابر فلیقرأ یاسین فلیخفف، جو ہے نا اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہے قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور سورہ یاسین پڑھتا ہے تو ان کے اہل قبور کی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی 20 احادیث ہے جس سے جو ہے نا زندہ، اب وہ تفصیل نہیں ہے، میں ایصال ثواب کے اس میں یہ تمام چیزیں دے چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ تو بہرحال معتزلہ کے پاس زندہ لوگوں کے کسی بھی نیک عمل کا فائدہ مردہ لوگوں کو نہیں ہوتا، اور جو ہے نا ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس زندہ لوگ مردوں کی نیت سے، مردوں کو ایصال ثواب کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ انہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ سمجھے؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کالغریق المتغوث کے الفاظ آتے ہیں، صاحب قبر کی حالت کیسی ہوتی ہے، اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو تیرنا جس کو نہیں آتا، ڈوب رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو، بچانے کے لیے پکار رہا ہو، ایسی حالت ہوتی ہے۔ جب لوگ اس کے لیے دعائیں مغفرت وغیرہ کرتے ہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان معمولی دعاؤں کو یا معمولی ایصال ثواب کو پہاڑوں کی شکل میں اسے پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال اہل سنت کے پاس یہ ہے کہ زندہ مومنین کی دعائیں، صدقات یا تلاوت قرآن اگر مومن کو میت کو ایصال ثواب پہنچانے کی نیت سے کی جائے تو انہیں برابر کیا ہوتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ اور جو ہے نا دوسری بات، یہ لوگ کہتے ہیں، معتزلہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت پر نیک بندے کو جنت عطا کرنا اور گناہگار کو دوزخ عطا کرنا یہ اللہ پر واجب ہے۔ نیک بندے کو ثواب دینا، گناہگار بندے کو عذاب دینا یہ اللہ پر ضروری اور واجب ہے۔ نیک ہے تو اس کو ثواب دینا، جنت دینا، برا ہے تو اسے عذاب دینا، جہنم میں ڈالنا، یہ اللہ پر کیا ہے، یہ واجب ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے پاس واجب نہیں ہے اللہ پر جو ہے نا واجب نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک سیل فون ہے، آپ کا ایک سیل فون ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کے کیا ہے معلوم ہے، مالک ہے۔ وہ چاہے تو آپ استعمال کریں، چاہے تو دوسرے کو دیں، چاہے تو جو ہے نا آپ اس کو کیا کریں، ہدیہ دیں، تحفہ دیں، ضرورت پڑنے پر کسی کو پھینک کر ماریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کسی اپنے سیل فون کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں، یا کسی کو کوئی آپ کو بھاگ رہا تھا، مار کر تکلیف پہنچا کر اس کو لے کر سیل فون پہ لے کر مار رہے ہیں، تو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا، ارے آپ بولے کہیں کو میاں ویسا کیوں کو پٹک رہے ہیں، زمین پہ کیوں کو مار رہے ہیں، بولے تو آپ بولیں گے میری یہ مرضی ہے، میری ملکیت ہے، میں بھی کیا کروں، تمہارا کیا ہے۔
تو جو ہے نا جو آدمی کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے, ہم اس کی ملکیت ہیں, وہ ہمارے ساتھ جیسا چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے, جیسا چاہے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اگر اللہ رب العزت کسی نیک اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں, اللہ رب العزت اگر کسی نیک بندہ, کوئی نیک بندہ ہے تو نیک بندے پر کو اللہ اگر جہنم میں داخل کر دے, عذاب دے دے تو بھی یہ, اور کسی گناہگار کو, کسی برے بندے کو جنت میں داخل کر دے تب بھی یہ اس کا عدل ہے, یہ اس کا انصاف ہے, کیونکہ ہم اس کی ملکیت ہے, وہ ہم میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے, ان پابند نہیں ہیں, اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے مہربانی سے, اپنی مہربانی اور فضل سے, کہ بندہ نیک عمل کرے گا تو نیک عمل پر ثواب دوں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا, اگر برا عمل کرے گا تو سزا دوں گا, جہنم میں داخل کروں گا. یہ اپنے فضل و کرم سے اللہ نے کیا کر لیا ہے, اپنے اوپر لازم جو ہے نا کر لیا ہے. نہ اللہ پر بندہ نیک عمل کرتا ہے تو جنت دینا, ثواب دینا واجب, یا بندہ گناہ کرتا ہے تو جہنم میں داخل کرنا یا عذاب دینا یہ واجب, ایسا اس پر ضروری کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ بندہ نیک عمل کرے گا تو اس کے نیک اعمال کی قدر کی جائے گی, ثواب دیا جائے گا, جنت میں داخلہ دیا جائے گا. اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی, جہنم میں داخل کیا جائے گا, مہربانی ہوگی تو بخش دیا بھی جو ہے نا جائے گا. بہرحال یہ اس کی مہربانی. تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نیک بندے کو ثواب یا جنت دینے, برے بندے کو عذاب یا جہنم دینے کا پابند نہیں ہے, وہ مالک ہے, بندہ اس کی جو ہے نا ملکیت ہے. لہو ملک السماوات والارض وما بینہما, آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ اسی کی ملکیت ہے, وہ اس کا مالک ہے, اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے. تو اللہ اگر نیک بندے کو جہنم میں ڈالتا ہے اور برے کو جنت میں ڈالتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے, انصاف ہے, کیونکہ مالک ہے, ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے. لیکن اگر وہ نیک کو جنت میں ڈالتا ہے, برے کو جو ہے نا جہنم میں ڈالتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے, کہ وہ اپنے فضل سے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ نیک بندے کے نیک اعمال کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن جو ہے نا معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ کیا کرے, جو ہے نا نیک آدمی کو جنت میں داخل کرے اور گناہگار کو کیا کرے, جہنم میں داخل کرے. یہ بات یہ ان کا. اور ایک جو ان کا جو عقیدہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی ذات اور دوسرا ہے اللہ کی صفات. صفات یعنی علم, جاننا, قدرت, یعنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جو قوت, اور جو ہے نا حیات, زندگی, اور سننا, دیکھنا, جو ہے نا یہ تمام یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ایک ہے ذات اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات, یعنی اس کی خوبیاں, یہ اس کی خوبیاں. اہل سنت والجماعت کا اس پر بھی میں سابق میں بحث کر چکا ہوں تفصیلی, مگر بات آئی ہے تو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے, اس کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ کی ذات بھی قدیم ہے, اس کی صفات بھی قدیم ہے. قدیم کا مطلب کیا ہے؟ قدیم کے لفظی معنی آتے ہیں پرانا. قدیم کے لفظی معنی کیا ہے؟ پرانا. جدید کے معنی کیا ہے؟ نیا. لیکن یہاں عقائد کی اصطلاح میں, عقائد کی زبان میں, علم کلام میں, جس کو عقائد کا علم کہتے ہیں, علم کلام میں قدیم کی نسبت اللہ کی طرف جو کرتے ہیں اس کا مطلب پرانا نہیں ہوتا, وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے, جس کی کوئی ابتدا آغاز نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی کوئی شروعات ہے, نہ اس کا کوئی اختتام ہے, نہ اس کا کوئی بگننگ ہے, نہ کوئی اس کا اینڈ ہے, نہ اس کا کوئی آغاز ہے, نہ اس کا کوئی انجام ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور اس کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. جب سے خدا کی ذات موجود ہے اس کی صفات بھی جو ہے نا موجود ہے. جب سے خدا کی ذات موجود ہے صفات بھی جو ہے نا موجود ہے. تو لہذا اللہ کی ذات بھی قدیم ہے, اس کا کوئی ابتدا نہیں ہے, اور اس کی صفات بھی تبھی سے ہے جب سے خدا کی جو ہے نا ذات ہے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں نہیں, اللہ کی ذات تو قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, لیکن اس کی صفات بعد میں آئی ہے, اس کی صفات بعد میں وجود میں آئی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ خالق ہے, بندے کو پیدا کیا تو خالق ہوا, بندے کو رزق دیا, مخلوق پیدا ہونے کے بعد مخلوق کو رزق دیا تو رازق ہوا. بعد میں یہ خالق اور رازق,
تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات جو ہے نا وہ پہلے سے نہیں ہے بلکہ بعد میں وجود میں آئی، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ جب سے ہے، جب سے وہ خالق بھی ہے رازق بھی ہے، لیکن اس کی ان صفات کا ظہور مخلوق پیدا ہونے کے بعد ہوا۔ مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹری کا علم آپ نے حاصل کر لیا، سمجھانے کے لیے بغیر کمپیریزن کے، بلا تشبیہ و تمثیل، ڈاکٹری کا علم جو ہے نا آپ نے حاصل کر لیا، سرٹیفکیٹ حاصل کر لی، MBBS یا MD کی ڈگری آپ نے حاصل کر لی، لیکن پریکٹس آپ نے 5 سال کے بعد شروع کی، تو آپ ڈاکٹر 5 سال کے بعد کہلائیں گے یا جب سے آپ نے MBBS مکمل کیا تب سے کہلائیں گے؟ تو آپ ڈاکٹر تو اسی وقت سے کہلائیں گے جب نے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیا کر لی ہے، مکمل کر لی ہے۔ آپ نے علاج 5 سال کے بعد شروع کیا ہوگا، 10 سال کے بعد شروع کیا ہوگا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر آپ 5 سال کے بعد بنے، 10 سال کے بعد بنے، بلکہ آپ تو ڈاکٹر پہلے سے ہی ہیں، لیکن آپ نے پریکٹس جو ہے نا، جو کام جو شروع کیا ہے، علاج کا جو سلسلہ شروع کیا وہ بعد میں شروع کیا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے، اللہ جب سے ہے، ذات اس کی ذات جب سے ہے، جب سے وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے خالق بنا، مخلوق کو رزق دینے کی وجہ سے رازق بنا، یہ رازق اور خالق وہ بعد میں نہیں بنا بلکہ وہ پہلے سے ہی ہے، وہ پہلے سے عالم بھی ہے، پہلے سے زندہ بھی ہے، پہلے سے رازق بھی ہے، پہلے سے مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، سب کچھ وہ پہلے سے ہے، جب سے اس کی ذات موجود ہے تب سے اس کی صفات بھی موجود ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ کی ذات تو پہلے سے ہے لیکن اس کی صفات پہلے سے نہیں ہے بلکہ بعد میں اس کا وجود ہوا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات کو اگر پہلے سے مانیں گے، اس کی صفات کو پہلے سے مانیں گے تو خدا کے ایک ہونے کا تصور ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک خدا کی ذات اور ایک خدا کی صفات، تو لہذا ایک کا تصور ختم ہو جائے گا، وہاں 2 جمع ہو جائیں گے۔ وہاں کیا ہو جائیں گے؟ 2 جمع ہو جائیں گے، ایک اس کی ذات اور ایک اس کی جو ہے نا صفات، تو لہذا خدا ایک جا کر 2 خدا کے ساتھ اس کی صفات بھی ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے، لہذا صفات پہلے نہیں تھی، پہلے صرف خدا ایک تھا، بعد میں اس کی صفات جو ہے نا وجود میں آئی۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جب 2 کا تصور کب ہوتا ہے، صفات کو دوسرا درجہ کب دے دیا جاتا ہے، جبکہ صفات اللہ رب العزت کی ذات کا غیر ہو، صفات اللہ رب العزت کی ذات کا غیر ہو تو وہ دوسرا کاؤنٹ ہوتا ہے، جب وہ غیر ہی نہیں ہے تو کاؤنٹ کیسا ہوتا ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات ذات الہی کا غیر اور اس سے علیحدہ نہیں، علیحدہ ہو تو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، علیحدہ نہیں ہو تو کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ ایک مائک ہے، یہ ایک ہے، اس کو مائک بول رہے ہیں آپ، اس یہ جتنا بھی ہے اس کو علیحدہ کر دو تو کاؤنٹ ہوتی ہے، فی الوقت یہ کہا ہے ایک ہی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے۔ تو عزیزان محترم، تو اللہ کا وہاں 2 کا وجود اس وقت ہوگا جبکہ آپ اللہ کو اللہ کی صفات کو اللہ سے علیحدہ اور الگ مانیں گے تو وہاں 2 کا تصور ہوگا۔ ہم اللہ کی صفات کو اللہ کا غیر اور اللہ سے علیحدہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو لہذا جب سے صفات اللہ سے ہے، صفات بھی تبھی سے ہے، اور جب بھی ایک تھا بعد میں بھی ایک۔ اور یہاں میں ایک بتاتا چلوں، بعض اہل طریقت کی تعلیمات میں یہ چیز بھی داخل ہے، بعض اہل طریقت کی تعلیمات میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جو ہے نا اللہ مخلوق کو پیدا کیا تو خالق ہوا، اللہ مخلوق کو جو ہے نا رزق دیا تو رازق ہوا۔ یہ ایسا نہیں ہے، خالق بھی پہلے سے ہے، رازق بھی پہلے سے ہے، پہلے سے۔ تو لہذا یہ معتزلہ کا عقیدے کی یہ جو ہے نا جھلک ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے یہ میدان طریقت یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ MBBS میں وہی آدمی جو ہے نا داخلہ لے سکتا ہے، ڈاکٹر وہی MBBS میں وہی آدمی داخلہ لے سکتا ہے جو نیچے کا پورا کورس کیا ہے پڑھ کر آئے۔ اگر کوئی آدمی نیچے سے کچھ بھی نہ پڑھے، ڈائریکٹ میں MBBS میں داخلہ لوں گا تو پھر ویسا ڈاکٹر گولی اندر جان باہر ہو جائے گا۔ تو پھر لہذا ایسے لوگ جو جاہل ہیں، جو طریقت کے میدان میں قدم رکھے، شریعت کے علم بالخصوص عقائد کے علم سے واقف نہیں ہے، ویسے لوگ اگر میدان طریقت میں قدم رکھے جیسا کہ آج 90% ہے ویسے لوگ، تو پھر ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہے نا تعلیم اندر، ایمان باہر ہو جائے گا۔ تو آج طریقت کے عنوان سے ہر جگہ نہیں بتا رہا ہوں میں، میری بات کبھی بھی میں کسی پہ کوئی جو ہے نا اصلاح کے لیے کوئی بات کہتا ہوں، کسی کی خامی بیان کرتا ہوں تو اس میں سب لوگ نہیں ہوتے، یاد رکھیے، جو اس مرتبے کے حامل ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میرا طریقہ کار ہمیشہ رہا ہے اور میں بولتا بھی ہوں۔ تو پورے اہل طریقت نہیں، وہ اہل طریقت جو علم سے خالی ہیں اور مقام
تعلیم پر بیٹھے ہیں، معلم کے مقام پر بیٹھے ہیں، تعلیم دینے کے مقام پر بیٹھے ہیں، یاد رکھیے کبھی بھی وہ الحاد کا شکار ہو سکتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں، پورے مریدین کو لے کر جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی لیے میدان طریقت عوام کا میدان نہیں ہے، صرف علماء کا میدان ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ کو دیکھیں گے وہ جب بھی جو ہے نا پیر طریقت بنے ہیں، ان کے پیر طریقت تھے تو وہ عالم شریعت ہے، اس کے بعد پیر طریقت بھی رہے ہیں۔ غوث پاک کو دیکھیے، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھیے، یا جو ہے نا بندہ نواز کو دیکھیے رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ تو عزیزان محترم، تو یہ عقائد کا علم ضروری ہے۔ تو بہت سے میں اہل طریقت کو میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، اس لیے یہ بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ تصور رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ طریقت کی تعلیم کے طور پر اس بات کو بیان کرنا کہ اللہ مخلوق کو پیدا کیا تو خالق ہوا، رزق دیا تو رازق ہوا، تو یہ مخلوق پیدا ہوئی تو وہ مالک ہوا، اس طرح کی باتیں کرنا یہ معتزلہ کے عقائد سے مشابہت رکھتا ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ مخلوق کی پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا، مخلوق کو رزق دینے سے پہلے بھی رازق تھا، مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مالک تھا، مخلوق کو حکم دینے سے پہلے بھی حاکم تھا۔ یہ باتیں جو ہے نا ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ علمی باتیں تھوڑی ضرور ہے، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو دنیا میں گمراہی سے آپ کیا کریں، محفوظ رہ سکے، یا جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہو جائے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند علماء تو ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، علماء کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے مخاطب علماء بھی نہیں ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں جو معتزلہ کے عقائد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کیا ہے عرض کی۔ اس میں تفصیلی بہت سی باتیں ہیں، اس کے بھی جو ہے نا یہ بہت سی تفصیلی باتیں ہیں، لیکن میں نے ان کو بیان نہیں کیا۔ اس کے بھی 6 فرقے ہیں، معتزلہ کے بھی 6 فرقے ہیں، اور ان کے بھی الگ الگ ہر ایک کے تھوڑے تھوڑے عقائد میں فرق ہے، لیکن سب کے جو متفقہ عقائد ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کیا کیے ہیں، بیان کیے۔ اور مسائل میں جو ہے نا میں آپ کے خلافت راشدہ کے حوالے سے میں جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور مختلف عنوانات پر میں نے آپ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا تذکرہ کیا تھا۔ تو لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے جس پہلو کو میں آج بیان کروں گا وہ پہلو ہے جو ہے نا آپ کے کارنامے، عہد فاروقی میں کیا کارنامے ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا کارنامے ہیں۔ کچھ کارنامے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بھی تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا آپ نے اسلامی حکومت کو جو ہے نا جملہ 10 ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا، ہر ریاست کے تحت 10-15 اضلاع تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 ریاستوں میں تقسیم نہیں ہوئے تھے، صرف 3 ریاستوں میں تقسیم ہوا تھا، بتلا دیا گیا وہ بھی۔ اور دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا دور خلافت میں جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں جو ہے نا بیت المال یعنی مسلمانوں کا مال جہاں پر جمع ہوتا ہے وہ حصہ بیت المال خالی قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کو باضابطہ اس کا آغاز نہیں کیا گیا تھا، اس کا باضابطہ آغاز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا گیا۔ اور عمر جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بھی کوئی معاملہ پیش ہوتا تو سب جمع ہو جاتے، مشورہ ہوتا، کام ہو جاتا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے 3 مجلسیں قائم کی تھیں، مجلس شورا اور مجلس عامہ اور مجلس خاصہ، اور ان کے کیا کیا کام تھے، ان میں کیا کیا کام ہوتے تھے، پیچھے میں نے تفصیل کیا کر دی ہے اس کی جو ہے نا بیان کر دی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا دور خلافت میں جو وہ ہوئی کہ وہ یہ ہے کہ جیل خانے کا نظام۔ تو یہ جو جیل خانہ ہے، یہ جیل خانہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے جیل خانے کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب میں کوئی ایسی سوچ نہیں تھی، بلکہ جو ہے نا جو بھی گناہ گار ہوتا اس کو سزائیں دی جاتی تھی، معاملہ وہی ختم کر دیا جو ہے نا جاتا تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل خانہ قائم کیا۔ جیل خانہ قائم کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا شریعت میں بعض سزائیں مقرر ہیں، جیسے زنا کرو تو جو ہے نا کوڑے مارنا، چوری کرو تو ہاتھ کاٹنا، اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر ہتھیار سے قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل کر دینا۔ یہ بڑی بڑی سزائیں تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن بعض چھوٹی چھوٹی سزائیں تھیں، بعض مصلحتوں کی بنیاد پر سزائیں دی جاتی تھیں جن کا قرآن و حدیث میں باضابطہ ذکر نہیں تھا۔ چھوٹی موٹی سزائیں وہ قاضی کے اوپر ہوتی تھی، ماحول کو دیکھ کر جیسے جو ہے نا کیا کرے مناسب سمجھے کر لے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی زنا کرے تو شریعت میں سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے، اگر نہیں وہ زناکار مرد اور عورت کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے تو قاضی کو اختیار ہے کہ 1 سال انہیں شہر بدر کر دے، نہیں اگر ماحول خراب نہیں ہوتا تو وہ اس کو شہر بدر نہیں بھی کر سکتا۔ یہ ایک ایسا تو ایسی چھوٹی موٹی سزائیں
جن کا عام طور پر قرآن و حدیث میں ذکر نہیں تھا، بڑی بڑی نہیں چھوٹی موٹی سزائیں جو مصلحتوں کی بنیاد پر ہوتی تھی، ویسی سزاؤں کے لیے جو ہے نا حضرت جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے مجرموں کے لیے آپ نے جیل خانے کا قیام فرمایا۔ تو یہ پہلی شخصیت تھی، یہ جو ہے نا عرب میں جو جیل خانے کا نظام نہیں تھا، یہ پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کیا ہے جیل خانے کا نظام قائم کیا۔ اور دوسری چیز جو ہے نا، تیسری چیز، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام قائم کیا جو ہے نا تجارتی ٹیکس، جس کو غالباً آج عام طور پر سیل ٹیکس کہتے ہیں، تو تجارتی ٹیکس کا بھی جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داغ بیل ڈالی، بنیاد ڈالی۔ کیونکہ کیسے اس کی وجہ کیا بنی، پہلے نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ چیز جو ہے نا نہیں تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ تجارتی ٹیکس سیل ٹیکس نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ یہ بنی کہ مسلمان جب دیگر ملکوں کو جاتے تھے تو وہاں کی حکومتیں کیا کرتی تھی، مسلمانوں سے 10% سیل ٹیکس لیتی تھی، 10% کیا کرتی تھی، سیل ٹیکس لیتی تھی۔ تو پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں یہ سیل ٹیکس قائم کیا کہ جو ہے نا باہر سے جو لوگ، دوسرے ممالک سے جو لوگ تجارت کرنے کے لیے اسلامی حکومت میں آتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایریے میں آتے ہیں، حکومت سلطنت میں آتے ہیں، ان کو بھی 10% سیل ٹیکس دینا پڑے گا، تجارتی ٹیکس کیا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ یہ باہر کے لوگوں کے لیے تھا، جو لوگ باہر سے تجارت کرنے کے لیے آتے تھے ان کے لیے تھا، لیکن بعد میں چلتے چلتے آپ نے اس کو وہاں آپ کی سلطنت میں رہنے والوں کے لیے بھی کیا کر دیا، آپ نے سیل ٹیکس کو لازم قرار دیا، غیر مسلموں کو 5% اور مسلمانوں کو 2.5%۔ تو یہ سیل ٹیکس جو تھا یہ پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی جنہوں نے سیل ٹیکس کو جو ہے نا قائم کیا۔ یہ حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا۔ اس کے علاوہ حکومت کی آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ ایک زکوٰۃ تھی، اور دوسرا زمین کی پیداوار کے محصولات تھے، زمین کا ٹیکس تھا۔ زمین جو ہے نا 2 طرح کی ہوتی تھی، ایک خراجی زمین اور ایک عشری زمین۔ خراجی زمین، عشری زمین کی تفصیلات، فقہی جزئیات بہت زیادہ ہے، لیکن میں مختصر طور پر بیان کروں۔ غیر مسلم کی زمین سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا، غیر مسلم کی جو زمین ہوتی تھی، غیر مسلم کی جو زمین ہوتی تھی اس کو خراجی زمین کہتے تھے، اور جو ہے نا اس سے ٹیکس لیا جاتا تھا، اس کو خراج کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی زمین سے جو پیداوار ہوتی تھی وہ جو ہے نا اس کو پیداوار جو صرف آسمان کے پانی سے یا نہر کے پانی سے یا تالاب کے پانی سے بغیر کسی خرچے کے جو ہے نا اگر اس کی پیداوار ہوتی تھی تو اس زمین کو عشری زمین کہا جاتا تھا، اس زمین کی پیداوار کا عشر لیا جاتا تھا۔ عشر مانے پیداوار کا 10واں حصہ، خراج یعنی پیداوار کا 20واں حصہ۔ 20واں حصہ، 10واں حصہ بولے تو 100 کو 10، 20واں حصہ بولے تو 100 کو 5۔ تو اس طرح جو ہے نا کیا کیا جاتا تھا، یہ لیا جاتا تھا۔ تو خراج غیر مسلموں کی زمین سے جو پیداوار ہوتی اس کو خراج کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی وہ زمین جو صرف آسمان کے پانی سے، نہروں کے پانی سے جو ہے نا سیراب ہوتی تھی، ان سے 10واں حصہ لیا جاتا تھا۔ اگر جو ہے نا اپنے ذاتی خرچے سے، پمپ وغیرہ اپنے جو ہے نا ذاتی خرچے سے اگر سیراب ہوتی تھی اس کا 5واں حصہ لیا جاتا تھا۔ 10واں حصہ 20واں حصہ مطلب ڈبل، 10ویں حصے کا ڈبل 20واں حصہ، 5واں حصہ 10ویں حصے سے کم، آدھا۔ تو 10ویں حصے کا ڈبل 20واں حصہ، 20واں حصہ وہ خراج کے طور پر غیر مسلموں کی زمین سے لیا جاتا تھا، خواہ وہ اناج کی شکل میں ہو یا پیسے کی شکل میں۔ 10واں حصہ مسلمانوں سے لیا جاتا تھا جو زمین صرف آسمان اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتی تھی، اور اپنے ذاتی صرفے سے سیراب ہوتی تھی تو اس کا 5واں حصہ کیا کیا جاتا تھا، لیا جو ہے نا جاتا تھا۔ تو لہذا یہ تھا زمین کا نظام۔ تو یہ محصولات، یہ ایک تو ٹیکس، یہ زمین، خراج، عشر، زکوٰۃ، اور پھر یہ جو ہے نا سیل ٹیکس، یہ تو ہے آمدنی کے ذرائع تھے، یہ آمدنی کے ذرائع تھے۔ اور یہ زمینوں کا پر ٹیکس لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے عراق کی زمین کی پیمائش کی۔ یہ زمین کی پیمائش جو کرتے ہیں سرویئرس آ کر جو ہمارے پاس یہ زمین اتنے گنٹے ہیں، فلاں گنٹا ہے، جو آپ جو زمینوں کو ناپتے ہیں، پیمائش کا مطلب ناپنا، یہ زمینوں کو ناپنے کا جو رواج ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عراق کی زمین کی پیمائش کی تھی۔ اس وقت اختلافات بھی، بعض فوجی افسروں نے اختلاف بھی کیا تھا۔ ان کا مدعا، ان کا دعویٰ مطالبہ یہ تھا کہ جو زمین جس افسر نے فتح کی ہے وہ اس کی جاگیر کے طور پر دی جائے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ وہ حکومت کی جاگیر ہوگی، کسی فوجی کی جاگیر نہیں ہوگی۔ تو لہذا آپ نے عراق کی زمینوں کی پیمائش کروائی اور پھر اس کے لیے زمینی ٹیکس، خراج اور عشر کا جو ہے نا نظام قائم فرمایا۔ دیگر علاقوں میں یہ نظام تھا، غیر مسلم حکومتیں تھیں، نظام تھا، لیکن اس میں بعض چیزیں قابل اصلاح تھی، بعض چیزیں ظالمانہ تھیں، تو آپ نے ان کی اصلاح کر کے ان نظاموں کو ویسے ہی کیا کیا، جو ہے نا باقی رکھا۔ تو یہ ذریعہ تھا آمدنی کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں۔
تو آج میں نے دو باتیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کارناموں کے حوالے سے بیان کی. ایک تو جیل خانے کا قیام، وہ تو بات تو پہلے ہی بیان کر چکا تھا. ایک تو نئی باتیں جو جیل خانے کا نظام اور سیل ٹیکس کا جو ہے نا نظام، اور پھر زمینوں کی پیمائش اور ان کا ٹیکس، ان پہ آنے والی آمدنی پر جو ہے نا یہ ٹیکس. یہ چند باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے ذکر کری. انشاءاللہ پھر دیگر کارناموں کا تذکرہ جو ہے نا آگے کیا جائے گا. اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے مسائل کے حوالے سے میں نے نماز کا طریقہ بیان، 2 رکعت تنہا نماز پڑھنے والے فجر کی نماز کے، میں نے فجر کی نماز کو مثال کے طور پر لیا تھا. تو تنہا آدمی جو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، کوئی تنہا آدمی فجر کی نماز 2 رکعت ادا کر رہا ہے تو اسے کیسے پڑھنا چاہیے وہ بیان کیا تھا. میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا طریقے میں سابقہ، عورت کی نماز کا بھی طریقہ بتلایا تھا، اور بتاتے ہوئے میں بتایا تھا کون سا عمل فرض ہے، کون سا عمل واجب ہے، کون سا عمل سنت ہے، کون سا عمل مستحب ہے. وہ 2 رکعت نماز کے طریقے میں نے یہ تمام چیزیں بیان کی تھی. اب آگے میں آپ کے سامنے یہ بات بتلاتا چلوں کہ یہ 2 رکعت نماز کا طریقہ تھا. اگر کوئی تنہا نماز پڑھنے والا آدمی 3 یا 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو اسے 2 رکعت کے بعد اتحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت پڑھے. اور یہ 2 رکعتیں جو بعد کی 2 رکعتیں ہیں، اگر فرض نماز کی 2 رکعتیں ہیں تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی صرف بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع و سجود کر لے، اور چوتھی رکعت میں بھی کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع و سجود کر لے. بعد کی 2 رکعتیں اگر فرض کی ہیں تو صرف بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا. اس کے بعد قاعدہ اخیرہ کرے گا، اتحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھے گا جو 2 رکعت میں اس نے نہیں پڑھے تھے. تو یہ 4 رکعت والی نماز کا تنہا نماز کے آدمی کا جو ہے نا طریقہ میں نے بتلایا تھا. اب آئیے میں فرق بتلاتا چلوں. تنہا نماز پڑھنے والا، امام مقتدی یعنی امام کی اقتداء کرنے والا، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، اور امام کا، یہ تینوں میں فرق کیا ہے؟ یہ تینوں میں کیا؟ عورت کی نماز کا تو میں نے جبھی بتا دیا تھا طریقے میں، عورت کے کیا کیا فرق ہے وہ بتلا دیے تھے میں نے. اب تنہا نماز یہ جو میرا طریقہ جو فرق جو بتلاؤں گا میں، طریقہ تو آ چکا ہے، سیم وہ طریقہ سب کا وہی ہے، اس میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ تنہا نماز پڑھنے والا، امام کی اقتداء کرنے والا اور امام، یہ تینوں کا کیا معاملہ ہوگا. سب سے پہلے نماز پڑھتے وقت نیت ہے. سب سے پہلے کیا ہے معلوم ہے؟ نیت ہے. نیت ہے تو جو ہے نا آپ کیا کریں گے، نیت امام امامت کی نیت کرے گا، تنہا نماز پڑھنے والا تنہا کی نیت کرے گا، اور مقتدی اقتداء کی نیت کرے گا. کیسے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں. پہلے تنہا نماز پڑھنے والے کا طریقہ، اس سے میں نے نیت بتایا ہوں پھر بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی تنہا نماز پڑھنے والا آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں. تنہا نماز پڑھنے والا میں 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بس اتنا ہی رہے گا. یہ تنہا نماز پڑھنے والے کا طریقہ رہے گا. 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اور اس میں شارٹ بھی ہو سکتا ہے، الفاظ کم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی میں نے پہلے بتلا دیا ہے کتنے حد تک آپ کم کر سکتے ہیں الفاظ. اب وہ بیان کرنا نہیں ہے، فرق بتا رہا ہوں خالی. یہ تنہا نماز پڑھنے والا کا. اور مقتدی یعنی جو امام کی اقتداء کرنے والا ہے وہ سیم نیت کرے گا مگر ایک لفظ بڑھا دے گا. میں 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تابع اس امام کے یا اس امام کی اقتداء میں، تابع اس امام کی یا اس امام کی اقتداء میں. یہ ایک لفظ کیا ہوگا؟ مقتدی زیادہ کرے گا تنہا نماز پڑھنے والے کی نیت پر. امام کا بھی سیم ہوگا لیکن یہ مقتدی نے جو ایک لفظ زیادہ کیا ہے اقتداء کا، امام امامت کا لفظ زیادہ کرے گا. امام امامت کا لفظ زیادہ کرے گا، یعنی امام کہے گا میں 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تمام لوگوں کی امامت میں، تمام لوگوں کی امامت میں. یہ تینوں کا فرق ہو گیا. نماز کا منفرد تنہا نماز پڑھنے والے کا جو طریقہ ہے اسی میں ایک لفظ مقتدی اضافہ کرے گا اور ایک لفظ کیا ہوگا؟ امام اضافہ کرے گا. تو مقتدی جو ہے نا اگر اقتداء کی نیت نہ کرے، تابع امام ہونے کی نیت نہ کرے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، ضروری ہے اس کے لیے. اور امام اگر امامت کی نیت نہیں کرتا تو سب کی نماز ہو جائے گی، امام کی بھی ہو جائے گی، مقتدیوں کی بھی ہو جائے گی، لیکن امام کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. امام کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ تو پہلا فرق نیت کے معاملے میں. اس کے بعد جو تکبیرات ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ ہے، رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہنا ہے، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنا ہے، رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، ربنا لک الحمد کہنا ہے، یہ تمام چیزیں یہ تکبیرات ہیں. تو یہ تکبیرات جو ہے تنہا نماز پڑھنے والا آدمی فجر، مغرب اور عشاء کی نماز اگر وہ پڑھ رہا ہو تو اسے اختیار ہے، نماز چاہے زور سے پڑھے چاہے
آہستہ پڑھے. تو اگر وہ زور سے نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیرات زور سے کہے, آہستہ پڑھ رہا ہے تو آہستہ کہے. اور زور سے پڑھنے کی حد یہ ہے کہ امام کی اتنی زور سے وہ نہیں پڑھے گا, بس اتنی زور سے پڑھے گا کہ بازو والے کو اس کی آواز سننے میں آئے. وہ مسجد ہے تو مصلیوں کو ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ تنہا نماز پڑھنے والا اگر جو ہے فجر مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیرات یہ تمام چیزیں جو ہے تسمیع کا مطلب سمی اللہ لمن حمیدہ, تحمید یعنی ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد دو بھی بول سکتے ہیں آپ, تو یہ اس کو تحمید کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا تنہا نماز پڑھنے والا فجر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تکبیرات کیا کرے گا, اگر وہ زور سے پڑھ رہا ہے تو زور سے کہے گا, آہستہ پڑھ رہا ہے تو آہستہ کہے گا. اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو چونکہ اس میں آہستہ پڑھنا ہے ظہر اور عصر کی نماز, اسے اختیار نہیں ہے, تو لہذا وہ تکبیرات بھی کیا کرے گا, آہستہ کہے گا. یہ تو تکبیر کی بات ہو گئی. تو تنہا نماز پڑھنے والا زور سے پڑھ رہا ہے تو زور سے کہے گا, آہستہ پڑھ رہا ہے تو آہستہ کہے گا. اور امام مقتدی آہستہ ہی کہے گا, اس کو زور سے پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا وہ آہستہ ہی کہے گا, اور امام زور سے کہے گا ان تمام چیزوں کو. اس کا امام کے پاس صرف ایک آپشن ہے زور سے کہنے کا, اور مقتدی کے پاس جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے آہستہ پڑھنے کا. تنہا نماز پڑھنے والے کے پاس دو آپشن بھی ہے. ظہر اور عصر میں تو ایک آپشن ہے, فجر مغرب عشاء میں دو بھی آپشن ہے, آہستہ کہے یا زور سے کہے. یہ ہو گیا تکبیرات کہنے کا مسئلہ. اب اس کے بعد تکبیر کے بعد ثنا ہے. تنہا نماز پڑھنے والا پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا, اعوذ باللہ پڑھے گا, بسم اللہ پڑھے گا, جو ہے نا بسم اللہ پڑھے گا, سورہ فاتحہ ضم سورہ سب پڑھے گا, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے کیا کرے گا, بسم اللہ پڑھے گا, تنہا نماز پڑھنے والا. لیکن جو مقتدی ہوگا جو ہے نا, امام بھی کیا کرے گا, ایسے ہی پڑھے گا, تنہا نماز پڑھنے والے آدمی کی طرح ہی پڑھے گا. امام بھی ثنا بھی پڑھے گا, اعوذ باللہ بھی پڑھے گا, بسم اللہ بھی پڑھے گا, سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا, ضم سورہ سب پڑھے گا امام. تو یہ چیزوں میں ثنا میں, تعوذ میں, تسمیہ میں, قرات میں, یہ سب کیا ہوگا, امام اور تنہا نماز پڑھنے والا ایک ہی ہے. لیکن مقتدی کیا کرے گا, صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا, خاموش رہ جائے گا, نہ اعوذ باللہ پڑھے گا, نہ بسم اللہ پڑھے گا, نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, نہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا, نہ, کیونکہ وہ قرآن ہی نہیں پڑھے گا. مقتدی صرف اذکار نماز پڑھے گا, قرآن کیا کرے گا, نہیں پڑھے گا. جب وہ قرآن نہیں پڑھے گا تو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا, صرف ثنا پڑھے گا, ٹھہر جائے گا. رکوع میں قرآن امام ثابت پڑھ لیں گے, رکوع کی تسبیح پڑھے گا, سجدے کی تسبیح پڑھے گا, تحیات میں جو ہے نا پڑھے گا, درود ابراہیم پڑھے گا, دعائے معصورہ پڑھے گا. یہ مقتدی کا معاملہ ہے. تو لہذا ثنا, قرات, اذکار نماز سے مراد جو ہے ثنا ہے, تعوذ ہے یعنی اعوذ باللہ ہے, بسم اللہ ہے, سجدے کی تسبیح ہے, رکوع کی تسبیح ہے, التحیات ہے, تشہد ہے, درود ابراہیم ہے, یہ وغیرہ دعائے معصورہ, یہ اذکار نماز کہلاتے ہیں. تو اذکار نماز پڑھنے میں منفرد اور امام, تنہا نماز پڑھنے والا اور امام برابر ہے, دونوں بھی کیا کریں گے, اذکار نماز کیا کریں گے, پورے پڑھیں گے. لیکن مقتدی کیا کرے گا, اذکار نماز میں صرف ثنا پڑھے گا, اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا, قرآن نہیں پڑھے گا, باقی کے تشہد, درود ابراہیم, دعائے معصورہ پڑھے گا. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھے گا, اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا, باقی تمام چیزیں کیا کرے گا, پڑھے گا. یہ ہوا. اس کے بعد جب سجدے میں جب امام جاتا ہے تو امام جب تکبیرات کہتا ہے, اللہ اکبر, رکوع میں جانے کے لیے, سجدے میں جانے کے لیے جو امام تکبیرات کہتا ہے, تو جو ہے تنہا نماز پڑھنے والا آدمی بھی تکبیرات کہے گا, امام بھی تکبیرات کہے گا. امام بھی زور سے کہے گا, تنہا نماز پڑھنے والا آدمی زور سے پڑھ رہا ہے تو زور سے کہے گا, آہستہ پڑھ رہا ہے تو آہستہ کہے گا. لیکن مقتدی آہستہ سے ہی کہے گا. تکبیرات کیا ہے, آہستہ سے ہی کہے گا. مقتدی آہستہ ہی کہے گا. اور اذکار نماز جو ثنا وغیرہ ہے وہ تنہا نماز پڑھنے والا بھی آہستہ پڑھے گا اور امام بھی کیا کرے گا, آہستہ پڑھے گا. اس کے بعد جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو امام تنہا نماز پڑھنے والا کیا کہے گا, سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا. سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا. تنہا نماز پڑھنے والا ولک الحمد بول سکتے ہیں, لک الحمد 4 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, اس کو آپ جو یاد ہے پڑھیے آپ. تو بہرحال جو ہے نا ربنا لک الحمد کہے گا کون, تنہا نماز پڑھنے والا سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا, ربنا لک الحمد بھی کہے گا, ولک الحمد بھی کہے گا. اور مقتدی کیا کہے گا, امام صرف سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا, اور مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ صرف ربنا ولک الحمد کہے گا. وہاں 2 آپشن, یا امام کو ایک آپشن ہے سمی اللہ لمن حمیدہ کا, اور مقتدی کو صرف ایک آپشن ہے وہ ربنا ولک الحمد. سمجھ میں آ گئی بات. اور مقتدی جو ہے نا امام کی اتباع کرے گا, ہر رکن میں امام کے بعد ادا کرے گا, یعنی امام سے ہر رکن اس طرح ادا کرے گا کہ امام پہلے ہے یہ بعد میں ہو, یہ
لوگوں کو دیکھنے میں معلوم ہو. امام سے پہلے کسی رکن میں کیا کرے گا؟ وہ نہیں جائے گا. اور آخر میں جب سلام پھیرنے کا وقت آئے گا، جب سلام پھیرنے کا وقت آئے گا تو تنہا نماز پڑھنے والا آدمی، میں نے بتلا دیا ہے، سیدھی جانب جب سلام پھیرے گا تو سلامتی میں فرشتوں کو شامل کر لے گا. سلامتی کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہو. تو یہ سلامتی میں تنہا نماز پڑھنے والا آدمی سیدھی جانب سلام پھیرے گا تو سلامتی میں سیدھی جانب کے فرشتوں کو شامل کرے گا، اور بائیں جانب سلام پھیر رہا ہے تو تنہائی میں جو سلامتی میں بائیں جانب کے فرشتوں کو شامل کرے گا. تنہا نماز پڑھنے والا آدمی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا آدمی، مقتدی جب سلام پھیرتا ہے تو سیدھی جانب جب سلام پھیرے گا تو سیدھی جانب کی مصلیوں پر بھی سلامتی کی نیت کرے گا، اور سیدھی جانب کے جو ہے نا فرشتوں پر بھی سلامت کی نیت کرے گا. اگر وہ لیفٹ سائڈ ٹھہرا ہوا ہے امام کے تو امام اس کے رائٹ سائڈ میں آئے گا تو امام کی بھی نیت کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں سیدھی جانب کے سب کے مصلی جو بھی ہیں ان کی بھی، فرشتوں کی بھی اور امام کی بھی. اور جب بائیں جانب سلام پھیر رہا ہے تو بائیں جانب کے سب کے مصلیوں کی بھی اور جو ہے نا فرشتوں کی بھی. اگر امام بائیں جانب ہے اس کے تو امام کی بھی کیا کرے گا؟ سلامتی میں نیت کرے گا. نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد دعا کا جہاں تک معاملہ ہے، تنہا نماز پڑھنے والا آدمی جو ہے نا جو بھی دعا کرے گا، تنہائی سے جو بھی دعا کرنا ہے کر لے گا. لیکن مقتدی کیا کرے گا؟ دعا نہیں کرے گا، بلکہ امام کی دعا پر کیا کرے گا؟ صرف آمین کہے گا. اور امام صرف دعا کرے گا، آمین نہیں کہے گا. مقتدی صرف آمین کہے گا، دعا نہیں کرے گا. تنہا نماز پڑھنے والا اپنی ذات کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، امام جب دعا کر رہا ہو تو امام کو چاہیے کہ سب مقتدیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا کرے؟ دعا کرے. اے اللہ مجھے نوکری دے نہیں، اے اللہ سب کو نوکری دے، سب کو رزق دے، ایسا سب کو بہتر کر دے. تو مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے وہ سب کے لیے کیا کرے گا؟ دعا کرے گا. امام صرف دعا کرے گا، مقتدی صرف آمین کہیں گے. تنہا نماز پڑھنے والا وہ کیا کرے گا؟ دعا کرے گا، وہ دعا کرے گا. اسی طرح جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تنہا نماز پڑھنے والا آدمی ولضالین کے بعد آمین بھی کہے گا. اور امام مقتدی یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ امام جب ولضالین کہے گا تو جو ہے نا مقتدی صرف آمین کہے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اور امام آمین نہیں کہے گا، صرف ولضالین تک پڑھے گا. یہ فرق ہے تنہا نماز پڑھنے والا، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی، اور پھر امام کی نماز کا یہ فرق. سابق میں نے تنہا کا طریقہ بتلا دیا ہے. یہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کی گئی. تو 2 رکعت کا طریقہ میں نے بتلایا تھا. تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر فرض نماز ہے تو بسم اللہ کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھے. اگر فرض کے علاوہ دوسری کوئی بھی نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، کوئی بھی ہو، تو دوسری اور چوتھی رکعت میں کیا کرے؟ وہ سورہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور ضم سورہ بھی پڑھنا چاہیے. فرض کے علاوہ دیگر نمازوں میں باقی کی دونوں رکعتیں سورہ فاتحہ اور باقی کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ بھی پڑھنا ہے. فرض کی نماز میں باقی کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں ضم سورہ پڑھنا نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ لیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں ہوگا. یہ تفصیل آگے سجدہ سہو کے بیان میں آئے گی. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے نا ذکر کی گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.